اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم کا آغاز ہے۔ اس صورت کا موضوع کل عرض کر دیا تھا۔ خاص طور پر اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ عیسائیوں کے اس عقیدے پر رد کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کل کافی زیادہ تفصیل سے اس پر بات ہو گئی تھی، مگر اتنا کافی ہے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ اور کاف ہا یا عین صاد کے پڑھنے کا طریقہ بھی عرض کیا تھا کہ کاف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، کاف، ہا کو کم کھینچیں گے، ہا، یا کو بھی کم کھینچیں گے، یا، اور عین کو زیادہ کھینچیں گے، اور صاد کو بھی زیادہ، عین صاد، چونکہ ان پر مد ہے۔ اور یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا، جز جز کیا ہوا، الگ الگ کیا ہوا۔ چونکہ ان کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، یعنی کاف کو الگ پڑھتے ہیں، ہا کو الگ، ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھتے کہ ہئی اس، یعنی ملا کر نہیں پڑھتے، بلکہ کاف پڑھی، پھر ہا پڑھی، پھر یا، پھر عین، پھر صاد، تو الگ الگ چونکہ ہو گئے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ وہ حرف جن کو جدا جدا کر دیا جاتا ہو، اکٹھے ملایا نہ جاتا ہو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ قرآن کی پوری ایک آیت ہے، کیونکہ اس کے آگے گول دائرہ لکھ کر اندر ایک لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کا کیا ترجمہ ہے اور کیا مطلب ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے اس کی مراد نہیں بتائی، اس لیے جو عربی تفسیریں ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ جب اور کوئی نہیں جانتا تو پھر اس آیت کے اتارنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مطلب ہی کیا ہے؟ یہ علماء کے علم کے ناز کو ختم کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، کہ یہ انسان کے اندر ہمہ-دانی کا دعویٰ ختم ہو جائے۔ ہمہ-دانی کا مطلب سب کچھ جانتا ہوں، کیا چیز میں نہیں جانتا، سب کچھ پتہ ہے۔ اس کا مطلب بتاؤ، کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ سارے کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ علم ناقص، علم پورا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کا مطلب آتا بھی نہیں ہے۔ مطلب نہ آنے سے اتنا تو اعتراف بڑے سے بڑے عالم کو بھی کرنا پڑا، جی مجھے نہیں آتا، اللہ کو اس کا مطلب آتا ہے۔ اور اس میں اور بھی کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات یاد آ گئی، کاف ہا یا عین صاد ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں حروف مقطعات بہت جگہ استعمال ہوئے ہیں، کہیں الف لام میم ہے، کہیں ہا میم ہے۔ لوح قرآنی کے نام سے ایک تختی بنی ہوتی ہے، وہ دکانوں پہ لگی ہوتی ہے، اس کے دیکھنے والے کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کاروبار چل پڑے گا۔ یہ سب ایسے مجربات کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کہ ہاں واقعی یہ کسی حدیث میں یہ اس طرح تختی بنی ہوئی آئی ہے، اور واقعی جو آدمی اس پہ نظر ڈالے گا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور سارے حل ہو جائیں گے۔ قرآن ہے، بابرکت ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں ایسے دوسرے بھی ہیں۔ خاص ان کو ایک تختی بنا دینا اور خاص ان کے فضائل بیان کرنے شروع کر دینا، اور اسے کاروباری پریشانیوں کا حل بتانا شروع کر دینا، تاکہ جو بنا رہا ہے اس کے زیادہ بکیں۔ باقی ہمیں انکار نہیں ہے قرآن کے بابرکت ہونے کا، جیسے وہ قرآن کے الفاظ بابرکت ہیں، دوسرے بھی بابرکت ہیں، لیکن اتنا زیادہ ان کے اندر مبالغہ کرنا اس کو لکھ کر کہ جیسے بس یہ جو لکھا ہوا ہے کسی حدیث میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی آدمی کا کوئی ذاتی تجربہ ہو کہ ان الفاظ کو دیکھ کر اس کی کوئی آسانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یوں کہہ دینا کہ بس یہی تختی ہے اور اس کو دیکھنے سے آپ کے کاروباری مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، فلاں ہوگا، جیسے کسی حدیث میں بتایا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جو باتیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں ان باتوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔
اور اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ دینی باتوں کے ساتھ مذہبی ہمارے جذبات کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ وہ یوں کہ کوئی اسلامی میسج بھیج دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ اس میسج کو فارورڈ کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ لاہور کے فلاں تاجر نے اس کو جھوٹا سمجھا اور اس کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، فلاں آدمی نے سچا سمجھا، اس کے بیٹے کی نوکری لگ گئی۔ یہ سب فضول ہیں، ایران تران کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کا میسج آ جائے میں کبھی فارورڈ نہیں کرتا۔ یہ کیا ہمارے جذبات سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ ہمیں اس کو ڈرایا جا رہا ہے ہمیں کہ اگر میں کروں گا تو میری روزی اچھی ہو جائے گی، نہیں کروں گا تو میری روزی کا نقصان ہو جائے گا۔ روزیوں کا نقصان ہونا نہ ہونا ان باتوں میں رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نفع نقصان کا پہنچنا وہ ان باتوں میں رکھا ہوتا ہے۔ اس میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ میسج ہی شرعاً درست نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے جذبات کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میسج فارورڈ کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ آدمی کہتا ہے یار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، کتنا مہنگا ہو جائے گا یار میسج، چلو کر دیتا ہوں۔ یہ بلیک میلنگ ہے تاکہ آدمی جذبات میں آ جائے اور آگے بھیج دے، اور بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کو بھیجوا ہوگا، اس طرح وہ وائرل ہو جاتی ہے، بھلا اس کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ مذہب کی بات ہے، کسی عالم سے تصدیق کرو کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، آگے اس کو بھیجنا فارورڈ کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں درست ہے پھر بھی آپ کو اختیار ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی حرج کی بات نہیں۔ دین کو اتنا سخت نہیں بنانا چاہیے کہ بس آپ نے میسج نہیں بھیجا تو آپ کے نقصان ہو گئے۔ بھلا میرے پاس پیکج ہے، میں نے پھر بھی نہیں کیا، میری طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہمیں ڈرانا چاہیے جی فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ میسج ہے اس کو جی ہاں نماز نہیں پڑھتے تو کچھ نہیں ہے، میسج نہیں بھیجا تو ابھی قیامت آ جائے گی، ابھی کاروبار گیا۔ ایسے نہیں بلیک میل ہونا چاہیے۔ ہمارا دین علماء نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا ہے، ہمیں ان باتوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پتہ نہیں میں اور کیا بات کہنے لگا تھا۔ بعض دفعہ اس طرح کی خیر بہت ساری باتیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے تمام مواقع پر علماء سے رہنمائی لے لی جائے، یہ اس کا کیا حکم ہے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا یہ باتیں شرعاً درست بھی نہیں ہوتی اور آگے بھیجی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ میسج ڈیلیٹ کرنا، قرآن کی آیت آ گئی ہے اور بہت میسیجز آ گئے، بعد میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، کوئی ویڈیو کلپ ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بھائی قیامت کے قریب قرآن مٹ جائے گا اور ہم قرآن مٹانے میں لگے ہوئے چونکہ ہم نے میسج مٹا دیا ہے، لہذا بھائی یہ میں نے نہیں مٹانا۔ یہ شدت ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، ہماری شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ ایسا دین پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے دین پہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیچارے ایک شرما شرمی میں بھئی ایک مذہب کی بات ہے، میں کیسے آگے انکار کروں، میں کو نہیں میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، تو وہ بیچارے پھر نہیں ڈیلیٹ کرتے، میموری میں جگہ نہیں رہتی، ضروری میسیجز آنے ہوتے ہیں ان کی جگہ نہیں، اور باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کی آیت کو اور اندر لکھی ہوئی قرآن کے کلپ کو ڈیلیٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نشانیہ قیامت میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈیلیٹ کرنا، یہ کوئی مٹانا تھوڑی قرآن کو، یہ قرآن کے مٹانا اس کو نہیں کہا جاتا۔ میرا موبائل ہے تھوڑی سی میموری والا ہے، اب مثال کے طور پر اس میں جب میری میموری فل ہو جائے گی تو یقیناً مجھے کچھ تو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو میرے پاس اسلامی میسیجز بھی بہت آتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جو دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس ذرا زیادہ آتے ہیں۔ اگر میں وہ سارے ڈیلیٹ نہ کروں تو میں تو ہر 6 مہینے بعد نیا موبائل لوں، کیونکہ یہ تو گیا اور دوسرا لے کر ہوں، پھر اس کی میموری فل ہو جائے گی، پھر میں نیا موبائل لوں، اس کو تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ مجھے بتائیں یہ ہمارا مذہب ہے کہ وہ ایک آدمی کو اس پر مجبور کرے کہ ہر 6 مہینے بعد نیا موبائل لو، کیونکہ اس کو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو اس لیے ڈیلیٹ کرتا ہوں کہ بھئی میرے پاس جگہ کم رہ گئی ہے، لہٰذا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو میرے پاس جگہ بن جائے گی، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی کہ میرے اور میسیجز آ سکیں گے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیٹ کرنا گناہ ہو۔ یہ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید کبھی زیادہ ہو جائیں، کبھی بوسیدہ ہو جائیں تو ہم ان کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ آخر ہم ان کو کہیں کر تو رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی۔ یہ نہیں کہتے قرآن مٹا رہا ہے، اس نے قرآن اٹھا کے دریا میں ڈال دیے، بھائی وہ قرآن بوسیدہ ہو گئے تھے، ایسے تو نہیں ہوئے تھے کہ پڑھے نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہ بوسیدہ ہو گئے تھے، چلو ان کو دریا برد کر دیں، نئے رکھ دیں، تو وہ تو قرآن مٹانا نہیں کہلاتا۔ میسج مٹانا قرآن مٹانا کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے جیسے میسج زیادہ آ گئے تھے تو میں نے کچھ ڈیلیٹ کر دیا، یعنی وہاں سے ہٹا دیے، اور پھر جب ہم ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن نہیں مٹ رہا ہوتا، وہ سائنسی لحاظ سے اس کے اندر 01000100 کے اندر پوائنٹس بنتے ہیں، جو ہمیں جو کچھ اوپر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نا، مثلا جو قرآن مجھے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، یہ جب شو ہو رہا ہوتا ہے دیکھنے میں قرآن لگ رہا ہوتا ہے،
لیکن اصل میں اندر یہ پوائنٹس ہوتے ہیں. جب یہ پیچھے میموری میں چلا جاتا ہے وہاں یہ کوئی قرآن نہیں رہتا، نہ یہ قرآن ہوتا ہے نہ وہ تصویر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ قرآن ہو تو یہ سارا قرآن مجید، یہ دیکھیں یہ میرے پاس اب بھی کمپیوٹر میں اس وقت موبائل میں موجود ہے، تو اگر یہ سارا قرآن اس کے اندر موجود ہو تو یہ کم از کم یہ اس سے تو بڑا ہونا چاہیے نا اس قرآن سے، کیونکہ سارا جو اس کے اندر آیا ہوا ہے. دیکھیں ایک طرف یہ پورا قرآن پاک، ایک طرف چھوٹی سی موبائل اڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اندر اس کے نہیں ہے، وہ شعائیں ہیں. خیر ایک سینسی ٹاپک ہے، الگ میں چلا جاؤں گا. وہ جب ہم اس سکرین کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ شعائیں اٹھتی ہیں، جب وہ شعائیں اٹھتی ہیں نا تو 0100 خاص طریقے سے آ کر ملتے ہیں تو ہمیں وہ الفاظ، صورت، تصویر نظر آتی ہے. جب وہ واپس پیچھے فولڈر میں چلے جاتے ہیں وہ قرآن نہیں رہتا. آپ کی چیز فولڈر میں پڑی ہے، سکرین پہ نظر نہیں آ رہی، آپ اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں، وہ قرآن ہی نہیں ہے. اگر وہ قرآن ہے آپ بیت الخلاء میں کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اگر وہ قرآن ہے تو آپ میاں بیوی بیڈ روم پہ اس کو کیسے رکھ کے سوتے ہیں؟ اگر وہ قرآن ہے تو آپ بے وضو اس کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں؟ اگر وہ قرآن ہے آپ غسل فرض ہے آپ اس کو کیسے ہاتھ لگاتے ہیں موبائل کو؟ تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اس کے مقابلے میں. تو اس لیے شریعت میں ایسی شدت نہیں ہے، خود نہیں دین بنا کے لوگوں کو تنگ کر دینا چاہیے. ایسے ہی میسج وائرل ہو رہا ہوتا ہے، سود ہی ہے، چاہے وہ لاکھ روپے ہو، کروڑ روپے ہو، فلاں بینک کا ہو، چاہے وہ یو فون والے جو لون لیتے ہیں 1 روپے کا ہو. یو فون کا لون ہوتا ہے نا، آپ 20 روپے کا لون لیں وہ واپسی 22 روپے کاٹتے ہیں، 23 روپے کاٹتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 25 روپے کاٹتے ہیں. کہتے ہیں یہ 5 روپے لون ہے، آپ نے 20 روپے لون لیا تھا، آپ واپسی 25 روپے دے رہے ہیں تو 5 روپے لون ہو گیا، سود ہے. بھائی کوئی سود نہیں ہے. یہ کہنے والوں کو سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی کہ سود ہوتا کیا ہے. یہ سود نہیں ہے. ہاں نیٹ کیش 20 روپے لو اور واپسی 25 روپے کرو، یہ سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل لے سکتے ہیں، ایڈوانس لینا سود نہیں ہے. میں نے 20 روپے کا ایڈوانس منگایا، اس نے 25 روپے کاٹے، یہ کوئی سود نہیں ہے. اس کی پھر میں تفصیل جاؤں گا تو پھر کل کی طرح پھر سبق رہ جائے گا. بارہ جو مجھ سے پوچھنا چاہے بعد میں پوچھ لے، میں اس کو بتا دوں گا یہ کیسے سود نہیں بنتا. ایسے نہیں خود مسئلے بتانے شروع کر دینے چاہیے اور میسج پھر رہے ہوتے ہیں سود ہی ہوتا ہے، جیسا ہو چاہے یو فون کا ہو. اب جو لوگ بیچارے پریشانی میں پھنسے کھڑے ہوتے ہیں، لون لینے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں مر سکتا ہوں، میں لون نہیں لے سکتا. اچھا جذبہ اس کا، کوئی شک نہیں کہ مر سکتا ہوں میں سود نہیں لے سکتا، لیکن پہلے سود تو ہو. وہ سود ہے نہیں اور ایسی امت کو مشکل دین بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اس لیے نا وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. مہربانی کیا کرو، مسئلہ کسی مفتی سے پوچھا کرو. ایسے نہیں کہ جو میسج میں دین لکھا ہوا آ جائے، میسج فارورڈ کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، ڈیلیٹ کیا تو قیامت آ جائے گی، اور یہ کیا تو سود بن جائے گا تیرا. ایسے ہی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. مسئلہ دین ہمیشہ مستند علماء سے، مفتیان سے پوچھو، ایسے نہیں میڈیا پر وائرل چیزوں سے اثر لیا کرو. ٹھیک ہے جی، کافی لمبی بات ہوگی ہے، کل بھی ایسے ہی ہوگی تھی. خیر آج سبق آسان بھی ہے. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں سے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ واقعہ پیچھے بھی ہے، وہاں بھی جب آئے گا سورۃ آل عمران وغیرہ میں. مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے واقعے کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، پھر آگے یہ آیات بھی پڑھ لیتے ہیں. اس واقعے کا کچھ حصہ دوسری جگہ پر بھی ہے لیکن میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے. یہ متولی تھے بیت المقدس کے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، بڑے تھے. بیت المقدس جو ہمارا قبلہ ہے فلسطین میں، آج کل بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے اسرائیل و فلسطین کا. تو فلسطین کے اندر بہت سارے انبیاء آئے ہیں، وہاں بیت المقدس ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، ہماری توجہات کا مرکز ہے وہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر متولی تھے، نبی تھے، اس کے بڑے تھے. جیسے آج کل خانہ کعبہ ہے، اس وقت بیت المقدس تھا. تو ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں بہنیں تھیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حنہ، ہا نون نہ، حنہ. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا عیشا، الف یہ شین الف شا اور آخر میں عین، عیشا. یہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. پھر یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لے گئیں کہ یہ یہاں عبادت کے لیے وقف ہوں گی، میں نے منت مانی تھی. تو وہاں جتنے لوگ تھے عبادت گزار، پیشوا، رہبر وغیرہ بیت المقدس میں، سب کی خواہش ہوئی کہ اس بچی کی کفالت ہم کریں.
آخر ان میں اختلاف ہوا، قرآن میں ہے پچھلے سپاروں میں، تو ان میں پھر آخر میں یہ بات ہوئی کہ آپ جس قلم سے تورات لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام تورات تھا، آپ جن قلموں سے تورات لکھتے ہیں آپ وہ قلم دریا کے اندر ڈالیں، پانی میں ڈالیں۔ جس آدمی کا قلم ڈوب گیا سمجھو اس کی رائے بھی ڈوب گئی، جس آدمی کا قلم پانی پہ تیرتا رہا سمجھو وہ اوپر آ گیا، وہ غالب آ گیا، وہ جیت گیا، بچی اس کو دے دیں گے۔ تو سب نے قلم اٹھائے، سامنے دریا تھا، اس کے اوپر وہ قلم اپنے ڈالے، جب قلم ڈالے تو سب کے قلم نیچے جا کے ڈوب گئے، گویا کہ ان کی رائے ڈوب گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا، غالب رہا، تو لہذا یعنی ان کے ہاتھ حق میں قرآ آیا۔ تو یہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھیں یہ حوالے کر دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے، ان کی کفالت میں چلے گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ اب جب یہ بڑی ہو گئیں تو ان کے لیے الگ کمرہ بنا دیا گیا بیت المقدس کے قریب، جس کمرے میں یہ عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تھے، جب بھی آتے تھے، کلما دخل علیہا، کیسے ہے زکریا؟ آپ میں سے کوئی حافظ نہیں ہے؟ سارے اللہ حافظ ہیں؟ اچھا، شروع میں ہے کلما دخل علیہا زکریا من المحراب، غالباً اس طرح ہے، یہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے، ریاض الجنہ میں جانا جو سامنے محراب ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کی عبادت والی جگہ پر آتے تھے تو ان کو بے موسمی پھل ملتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانوں سے ہے، یعنی انگور کا موسم نہیں اور گھر میں انگور پڑے ہوئے، اور دوسرا کوئی پھل ہے اس کا موسم نہیں اور وہ پھل پڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو میں اگرچہ بوڑھا ہوں تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو ان کے دل میں پھر یہ جذبہ ابھرا، انہوں نے پھر اس پر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وارث مراد مال کی میراث نہیں بلکہ دینی علوم کی وراثت، یعنی جو میرے دینی علوم کا آگے وارث بنے۔ ویسے تو زکریا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ان میں وہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ نبی کے مشن کو آگے لے کر چل سکیں، وہ صفات نہیں تھی۔ جو زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بیٹا مانگا کہ جو میرا بعد میں وارث بنے، میرے علوم کو آگے پھیلائے، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے تھے، 120 سال عمر تھی، اور ان کی بیوی عیشا ان کی عمر 98 سال تھی۔ اس عمر میں انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، ابھی آ رہا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اگرچہ بوڑھا ہوں۔ اللہ نے اسی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اسی بیوی سے بیٹا عطا فرمایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو وہ بیٹا پیدا ہو گیا تو ان کا نام رکھا انہوں نے یحییٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نام کا کوئی بندہ پہلے نہیں ہوا، یعنی یہ پہلا نام ہے یحییٰ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ تو ان کا یہ بیٹا یحییٰ ہوا، پھر یہ یحییٰ علیہ السلام بعد میں بڑے ہوئے، پھر یہ نبی بھی بنے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ، یہ ان کی زندگی کا آپ کو اختتام بتا رہا ہوں، ان کے دشمن ان کے خلاف ہو گئے تو زکریا علیہ السلام وہاں سے جگہ چھوڑ گئے، آگے گئے تو ایک درخت آ گیا، درخت سے پناہ مانگی کہ میں پھٹ جا، میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی تھے، اللہ سے دعا مانگی تو درخت سے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے درخت پھٹ گیا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ جب اندر داخل ہو گئے تو ان کا کپڑے کا ایک حصہ وہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جو دشمن پیچھے دوڑ رہے تھے، آ رہے تھے، ان کا پیچھا کیے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں زکریا آ رہے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے، تو درخت کے قریب گئے تو کپڑا باہر نکلا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انہی کا کپڑا ہے، پہچان لیا انہوں نے، اور زکریا علیہ السلام اندر ہیں۔ ان بدبختوں نے اس آرے سے اس درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر دیا، جس سے نعوذ باللہ زکریا علیہ السلام بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اللہ والوں پر قربانیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کی آخر میں جو دنیا سے روانگی ہوئی ہے اللہ کے نام پر ہوئی ہے، وہ اس طرح قربانی کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک درس ہے کہ بعض ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں پر حالات اتنے سخت ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں گیا ہے، فلاں ملک میں دیکھو، چیچنیا میں دیکھو، بوسنیا میں دیکھو، روہنگیا میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، عراق میں دیکھو، مسلمان مولی گاجر کی طرح کٹ رہا ہے، کہاں ہے تمہارا خدا؟ بھئی ہمارے تو سچے ہونے میں شک بھی ہو سکتا ہے، جو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں نعوذ باللہ بری بات ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا احتمال تو ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، اس بات کا تو احتمال ہے کہ بہت ہی کمزور ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ لیکن نبی کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں، نبی میں تو کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔
دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا جزا گاہ نہیں ہے، بدلے کا جہان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی آتی ہیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف میں نعوذ باللہ پتھر لگ رہے تھے اور خون بہہ رہا تھا، مبارک خون، ساری دنیا کے خونوں سے قیمتی آپ کا ایک قطرہ، اس وقت نعوذ باللہ اللہ کہاں تھا؟ اللہ تھا۔ لیکن اللہ کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمتوں سے اللہ واقف ہے، اللہ کے فیصلوں سے اللہ واقف ہے۔ ہم نے اللہ نہیں بننا کہ اس موقع پر یہ اللہ کو کرنا چاہیے، اس موقع پر اللہ کو یہ کرنا چاہیے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اور وہ اپنے فیصلوں کے مطابق کرتا ہے، اس کے فیصلے حق ہیں اور سچ ہیں۔ لہذا بعض دفعہ دین والوں پر قربانی بھی آ جاتی ہے، جیسے زکریا علیہ السلام پر آ گئی، اور آج کے بھی بعض مسلمانوں پر ہے۔ اس سے اسلام کا یا مسلمانوں کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، یا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کہاں گیا، اللہ ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں، اللہ بھی موجود ہے، مسلمان بھی سچے ہیں، حق پر ہیں، مذہب بھی صحیح ہے، پھر بھی تکلیفوں میں ہے اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، گزر گاہ ہے، گزر جائیں گے، آخرت میں ہر ایک اپنا بدلہ بھگتے گا۔ جو مسلمان اللہ کے نام پر کٹ گئے ان کی جنت ہے انشاءاللہ، اور جنہوں نے کاٹا ان کے لیے جہنم ہے۔ دنیا گزر گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے، لیکن اس طرح کے مشکل حالات دیکھ کر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دل میں نہیں آنے دینے چاہیے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اس میں ایک عملی پیغام تھا، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی ہے کہ اللہ بیٹا عطا فرما، 120 سال کی عمر میں، بیوی 98 سال کی عمر میں۔ اس سے ہمیں کیا پیغام دیا قرآن؟ یہ واقعہ سنا کر ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے ظاہری اسباب نہیں دیکھنے چاہیے۔ بھی میرے پاس جو اسباب ہیں اس کے مطابق کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کو سامنے رکھ کر دعا نہیں مانگنی، بلکہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو سامنے رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ زکریا علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں، بڑھاپا ہے، اولاد کا تصور بھی نہیں ہے۔ 55 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہو جاتی ہے، بچے کے قابل نہیں ہوتی، یہ تو 98 سال کی عمر ہے۔ لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کسی چیز کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگو تو اس کے خزانوں کو دیکھ کر مانگو، جب نگاہ اس پر چلی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی رحمت سے چیز عطا فرماتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ پر نگاہ ڈال کے مانگا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا۔ اس لیے بعض لوگ حج کی دعا نہیں مانگتے، جی پیسے نہیں ہیں میرے پاس، عمرے کی دعا نہیں مانگتے، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کوئی اور چیز نہیں مانگتے، جی ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر مانگو، دینے والا اللہ ہے۔ وہ بانجھ عورت سے بچہ دے سکتا ہے تو باقی نظام کے خلاف نہیں کر سکتا۔ وہ میں شاید پہلے کو بتایا تھا، ہماری ایک خاتون ہیں، میری رشتہ دار ہیں، تو وہ میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے عمرہ کرائے۔ تو میں نے کہا حج کی دعا کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی میری 1-2 ایکڑ زمین ہے ساری، اس میں سے اتنا ٹھیکہ آتا ہے، گنے کی فصل ہے، میں کہاں حج کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حج کرانے کے لیے تیرے گنوں کا محتاج ہے، بھائی جب گنے زیادہ ہوں گے تو پھر کرا سکتا ہے۔ تو اپنے گنوں کو دیکھ کر دعا مانگتی ہے، اللہ کو دیکھ کر مانگتی ہے، تو وہ چونک گئی۔ میں نے کہا تیری نظر تو گنے پر ہے، کبھی گنا جتنا ہے اللہ بھی اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کو نہ کہوں۔ تو اللہ سے دیکھ، اللہ کو دیکھ کے مانگ کہ اللہ مجھے حج کرا، گنجائش نہیں ہے، میں نے اللہ تجھ سے مانگا، میں نے گنوں سے تو نہیں مانگا۔ وہ کہتے ہیں نا تبلیغ میں ایک آدمی چھولے بیچتا تھا، مشہور واقعہ ہمارے یہاں، وہی تو سچا ہی ہوگا کہ وہ اس کی چھولے کی ریڑھی تھی اور وہ لگا گیا بیرون ملک 7 ماہ لگانے۔ 7 ماہ لگا کے آیا تو کسی نے پوچھا بھائی تم 7 ماہ لگا کے آؤ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی چاول چھولے کی ریڑھی ہے۔ کہا 7 ماہ کیسے لگا کے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں چاول چھولے کی ریڑھی لگاتا ہوں، میرا رب تو نہیں لگاتا، میں نے رب سے مانگا تھا، اس نے مجھے کرایا سفر۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم حج پر تھے، ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، یہ ملتان کا، کلمہ چوک کا، وہ اس کا کھوکھا تھا اور ہمارے ساتھ حج پر آیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یار تم کیسے حج پر آ گئے؟ کہنے لگا میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے حج کرا، مجھے حج کرا، کھوکھے والا۔ کہ میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، پھر اس کے نے ایک لمبی کہانی سنائی جس میں نظام چلا، اس کا خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ ایک نظام چلا، میرا حج کا پروگرام بن گیا اور میں حج پہ آ گئی۔ تو ہم نے اللہ کو دیکھ کر دعائیں مانگنی ہے، کسی بیماری سے شفا مانگنی ہے تو اللہ کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا اب کیا، اب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس واقعے کا سبق ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کو دیکھ کر، دنیا کے اسباب دیکھ کر نہیں کہ پیسہ کتنا ہے، ڈاکٹروں نے کیا کہہ دیا ہے اور موجودہ حالات کیسے ہیں، اس کو نہیں، اللہ کیسا ہے اس کو دیکھ کر مانگنا ہے۔ یہ اس واقعے کا پیغام ہے۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔
کیا کہا تھا؟ قالا، انہوں نے یہ کہا تھا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ انہوں نے کہا تھا اے میرے رب، میری تو ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بہت زیادہ سفید ہو گیا ہے، اور میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی نامراد نہیں ہوا، آپ سے دعا مانگتا ہوں آپ دیتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، بھلا بڑھاپے کی عمر ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، یہ اندیشہ کہ ان میں وہ صفات نہیں ہے کہ میرے مشن کو لے کر چلیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دیجئے۔ کیسا وارث؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی علم میں، اور اے اللہ اسے ایسا بنا دے جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ اولاد کو مانگنا چاہیے، ساتھ یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ نیک اولاد دے جس سے آپ راضی ہوں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ نے آواز دی کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، یہ جملہ انہوں نے خوشی میں کہا تھا، یعنی بہت زیادہ خوشی میں آ کر زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، میری تو بیوی بانجھ ہے اور میرا بڑھاپے میں یہ حال ہے کہ جسم بھی سوکھ گیا ہے۔ اللہ نے کہا کذالک، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جملہ اس لیے کہا کہ ان کو شک تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد کیسے ہوگی، حیرانی میں کہ اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے کیسے ہوگا، تو اللہ نے کہا ہوگا زکریا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا تھا تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہوں۔ پھر فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر فرما دیں، یعنی ایسی نشانی جس سے مجھے پتہ چلے کہ ہاں اب میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے اور ہمارا بچہ پیدا ہوگا، چونکہ عمر تو تھی نہیں، بظاہر جو اسباب ہوتے ہیں میاں بیوی کے حمل والے وہ تو تھے نہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ اب حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی ذکر اذکار یہ تو کر سکو گے، دوسری باتیں جو ہماری ہوتی ہیں عام روٹین کی باتیں وہ نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہوگی کہ اب بچہ پیدا ہوگا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، چنانچہ وہ ایک دن عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے بتایا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے حضرت یحییٰ کو یہ کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے تورات، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی دین میں رہیں۔ آگے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، بچپن سے اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دے دی تھی۔ لکھا ہے تفسیروں میں کہ بچپن میں جب لڑکے ان کو فضول باتوں کی طرف لہو و لعب کی طرف بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، بچپن سے ان کا رخ دین کی طرف تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور رکیں گے تو پڑھیں گے وَزَكَاةً، اور ملا کر پڑھیں گے وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے یحییٰ کو خاص اپنے پاس سے نرم دلی بھی دی تھی، پاکیزگی بھی دی تھی، دل کے نرم تھے اور نیک پاک آدمی تھے اور بڑے پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے والدین کے بہت خدمت گزار تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے یحییٰ علیہ السلام۔
وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی زندگی اور موت ہر حالت میں اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہی سلامتی اور رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ